بسم اللہ الرحمن الرحیم مولانا سلیم ساجد صاحب مدنی حفظہ اللہ خطاب فرمائیں گے۔ میرے بھائیو، آپ جانتے ہیں کہ حقیقت میں قبروں کے اوپر عرس یا قبروں کی میلے ٹھیلے یا قبروں کے نام پر یہ جو دنیا کے اندر یہ کاروبار رائج ہے، یہ حقیقت میں تجارت ہے۔ یہ وہ لوگ سارے کام کرتے ہیں جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، یہ سجادہ نشین اور یہ اس قبروں کے خانوادے کے لوگ، یا آپ اگر ان کے اعمال کو افعال کو دیکھیں گے تو اسلام سے قطعاً دور ہیں۔ میں نے خود دیکھا ہے اور میں نے خود اخباروں کے اندر پڑھا ہے، ان کے لڑکے، ان کے بچے دینی تعلیم سے قطعاً نابلد ہوتے ہیں۔ وہ چونکہ اس تجارت کے نام پر بڑے پیسے آتے ہیں، ان کے بچے آکسفورڈ میں پڑھتے ہیں، کیمبرج میں پڑھتے ہیں، مشنری اسکول کے اندر پڑھتے ہیں، وہ انتہائی بددین ہوتے ہیں، لیکن چونکہ ایک تجارت کو انہوں نے پکڑ رکھا ہے اس لیے اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، چاہے مسلمان، چاہے مومن، چاہے اپنے عقیدے کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے کتنا ہی گمراہ ہو جائے، کتنا ہی غلط ہو جائے، ان کو اس کی فکر نہیں ہوتی ہے۔ بس وہ پیٹ کی خاطر اور اپنے کاروبار کی خاطر یہ سب ساری چیزیں کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اسی چیز کو وضاحت کے ساتھ مولانا کی زبان سے سماعت فرمائیں گے۔ ہم انتہائی ادب کے ساتھ ان سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ تشریف لائیں، لیکن اس سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون۔ کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، جھکے آگ پر بہر سجدہ تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، مگر مومنوں پہ کشادہ ہیں راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں،
نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، مزاروں پہ دن رات نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگیں دعائیں، نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے، وہ دین جس سے توحید پھیلی جہاں میں، ہوا جلوہ گر حق زمین و زماں میں، رہا شرک باقی نہ وہم و گماں میں، وہ بدلا گیا آ کے ہندوستان میں، ہمیشہ سے اسلام تھا جس پہ نازاں، وہ دولت بھی کھو بیٹھے آخر مسلمان۔ برادران اسلام، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جنات و انسان کی تخلیق کا مقصد اپنی عبادت کو قرار دیا ہے، اور اسی مقصد کے تحت سب کے سب لوگ ایک امتی ہو کر صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے۔ حدیث قدسی کے اندر آیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انی خلقت عبادی حنفاء کلہم، کہ میں نے اپنے سب بندوں کو توحید پرست بنا کر پیدا کیا، سب اللہ والے تھے۔ وَإِنَّهُمْ أَتَتْهُمُ الشَّيَاطِينُ فَاجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِينِهِمْ، لیکن شیطان نے انہیں دین سے بہکا دیا۔ وَأَمَرَتْهُمْ أَن يُشْرِكُوا بِي مَا لَمْ أُنزِلْ بِهِ سُلْطَانًا، اور شیطان نے انہیں حکم دیا کہ یہ میرے ساتھ ایسے لوگوں کو شریک بنائیں، شریک ٹھہرائیں جس کی کوئی دلیل میں نے نازل نہیں کی۔ اس حدیث کو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے جامع صغیر کے اندر صحیح قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ بقرہ آیت نمبر 213 کے اندر فرمایا ہے کہ کان الناس امۃ واحدہ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، کہ لوگ سب کے سب ایک ہی امت تھے، توحید کے اوپر تھے۔ جب ان میں اختلاف ہوا تو پھر اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے بنا کر کے بھیجا۔ ایسی ہی سورہ یونس کی 19 نمبر کی آیت ہے، وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ فَاخْتَلَفُوا، کہ لوگ سب کے سب ایک ہی امت تھے لیکن انہوں نے آپس کے اندر اختلاف کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، جو کہ مفسر قرآن سے مشہور ہیں، کہتے ہیں کہ کان بین آدم و نوح 10 قرون علی شریعت من الحق فاختلفوا فبعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین، کہ آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام تک 10 صدیاں گزری، اور ان 10 صدیوں کے اندر سب کے سب لوگ حق کے اوپر تھے۔ پھر جب ان کے اندر اختلاف ہوا تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو خوشخبریاں سنانے والا اور پھر ڈرانے والا بنا کر کے بھیجا۔ اس قول کو امام ابن جریر طبری نے اپنی تفسیر کے اندر بیان کیا ہے، اور امام حاکم نے اپنے مستدرک کے اندر بیان کیا ہے اور کہا ہے کہ ھذا صحیح علی شرط البخاری، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی شرط کے مطابق یہ قول صحیح ہے، اور امام ذہبی نے موافقت کی ہے۔ ایسے ہی اس قول کو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے سلسلہ صحیحہ کے اندر 3289 نمبر کی حدیث میں صحیح قرار دیا ہے۔
تو میرے بزرگوں اور دوستو، 10 صدیوں تک سب کے سب لوگ صرف ایک اللہ تعالی کی عبادت کرتے تھے، لیکن جب شیطان نے انہیں بہکایا تو اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت میں لگ گئے، اور شیطان نے جو طریقہ اختیار کیا وہ یہی کہ بزرگان دین کی عظمت اور تقدس کا خیال رکھتے ہوئے ان کے نام پہ تصویریں بنائی جائیں اور پھر ان کی قبروں پہ مزار بنا دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نوح آیت نمبر 23 کے اندر بیان فرمایا ہے، قوم نوح کے اس قول کو نقل کیا ہے، وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، اور ان لوگوں نے کہا تم ہرگز اپنے معبودوں کو نہ چھوڑنا، اور نہ ود کو چھوڑو، نہ سوا کو، نہ یغوث کو، نہ یعوق کو، نہ نصر کو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، صحیح بخاری کے اندر فرماتے ہیں کہ یہ جو 5 لوگوں کا ذکر آیا ہے قرآن کے اندر، یہ سب کے سب نوح علیہ السلام کی قوم کے نیک لوگ تھے۔ جب یہ مر گئے تو پھر شیطان نے نئی نسل سے کہا کہ یہ جو نئے لوگ، یہ جو تمہارے بزرگ اور محترم لوگ مر گئے ہیں، ان کے نام کی تصویریں بناؤ اور ان کی مجلسوں میں، اپنے گھروں میں، دکانوں میں لٹکاؤ، تو ان کی یاد تازہ ہوگی اور انہیں دیکھ کر ان جیسے تم بھی عبادت کرنے کی کوشش کرو گے۔ ان لوگوں کی تصویریں بنائی گئیں اور جگہ جگہ لٹکائی گئیں۔ جب یہ تصویریں لٹکانے والے گزر گئے تو پھر نئی نسل کے پاس شیطان نے آ کر کہا کہ تمہارے جو باپ دادا تھے یہ ان تصویروں کی عبادت کرتے تھے، پوجا کرتے تھے، تو تم بھی ان کی پوجا پاٹ شروع کر دو۔ چنانچہ لوگوں نے ان تصویروں کی عبادت کرنا شروع کر دیا۔ اور میرے بزرگوں اور دوستو، آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جگہ جگہ بیان فرمایا ہے کہ شرک اتنا بڑا خطرناک جرم ہے کہ جس کی کوئی مغفرت نہیں جب تک کہ مشرک توبہ نہ کر لے، مرنے سے پہلے توبہ استغفار نہ کر لے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شرک کیے جانے کو معاف نہ کرے گا اور شرک کے علاوہ جس گناہ کو چاہے معاف کر دے۔ یہ امت، جیسا کہ اس سے پہلے آپ نے سنا ہے کہ یہود و نصارہ کی تقلید کرے گی، یہود و نصارہ کے پیچھے دوڑے گی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو سختی کے ساتھ ڈرایا اور روکا کہ یہ اولیاء اور بزرگان دین کے تقدس اور عظمت کے اندر ان کے مزاروں کی عبادت نہ کرنے لگیں۔ جو حضرت جندب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول قبل ان یموت بخمس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال فرمانے سے 5 دن پہلے میں نے آپ کو فرماتے ہوئے سنا الا وان من کان قبلکم کانوا یتخذون علی قبور اولیائہم انبیائہم وصالحیہم مساجد، کہ خبردار یاد رکھو تم سے پہلے جو لوگ تھے وہ اپنے انبیاء کرام اور بزرگان دین کی قبروں کے اوپر عمارت بنا لیتے تھے، انہیں عبادت گاہ بنا لیتے تھے۔ فلا تتخذوا القبور مساجد فانی انہاکم عن ذلک، تو خبردار تم لوگ قبروں کے اوپر سجدہ گاہ نہ بنانا، ان کے اوپر سجدہ نہیں کرنا، میں تمہیں ان سے روکتا ہوں۔ صحیح مسلم کے اندر یہ روایت ہے۔ ایسے ہی حضرت عطا بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم لا تجعل قبری وثن یعبد، کہ اے اللہ میری قبر کو ایسا نہ بنا دینا کہ بتوں کی طرح اس کی پوجا ہونے لگے۔ اشتد غضب اللہ علی قوم اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، اللہ تعالیٰ کا غضب اس قوم کے اوپر پڑ جاتا ہے، سخت ہو جاتا ہے جو
جو قوم اپنے انبیاء کرام کی مسجدوں اپنے انبیاء کرام کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیتی ہے. یہ حدیث موطا مالک کے اندر ہے. ایسے ہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ حضرت ام سلمہ اور ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہما جب حبشہ سے پھر مدینہ واپس آئیں تو ان دونوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حبشہ کے ایک کنیسے کے گرجا گھر کا ذکر کیا اور اس کے اندر جو تصویریں دیکھی تھیں ان کو بیان کیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولئک اذا کان مات فیہم الرجل الصالح بنو علی قبرہ مسجدا وصوروا فیہ تلک الصور کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے اندر کوئی نیک انسان مر جاتا تھا تو یہ لوگ اس کی قبر کے اوپر عبادت گاہ بنا لیتے تھے اور اس کے اندر تصویریں لٹکا دیتے تھے. اولئک شرار الخلق عند اللہ کہ یاد رکھو یہ لوگ اللہ تعالی کے نزدیک سب سے بدترین لوگ ہیں. یہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے. ایسے ہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی اس سے پہلے آپ اپنے چہرے کے اوپر پردہ ڈال لیتے, چادر سے اپنے چہرے مبارک کو ڈھانپ لیتے تھے. جب تھوڑا بھی افاقہ ہوتا تو آپ اپنے چہرے مبارک سے چادر کو ہٹاتے اور آپ کی زبان پہ بار بار یہی ہوتا تھا کہ لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد. اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا, سجدہ گاہ بنا لیا. حضرت عائشہ فرماتے ہیں یحذر مما صنعوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نے اس امت کو یہود و نصارہ کے کردار سے ڈرانا چاہا. آپ کا مقصد تھا کہ یہ امت ڈر جائے. ایسے ہی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من شرار الناس من تدرکهم الساعة وهم احیاء والذین یتخذون القبور مساجد کہ سب سے برے لوگ وہ لوگ ہوں گے جن کے اوپر قیامت قائم ہوگی اور وہ لوگ جو قبروں کو سجدہ گاہ بناتے ہیں. ایسے لوگ سب سے برے ہیں جن کے اوپر قیامت قائم ہوگی. اور یہ حدیث مسند احمد کے اندر ہے. تو میرے دوستو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ قبروں پہ مزار بنانے اور مجاور اور گدی نشین بن کر بیٹھنے سے منع فرمایا ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, کہتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجسس القبر وان یبنى علیہ وان یقعد علیہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ قبر کو پختہ بنایا جائے, اس کے اوپر کوئی عمارت کھڑی کی جائے اور قبر کے اوپر گدی نشین بن کر کے بیٹھا جائے. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے جلد 1 اور صفحہ نمبر 312 کے اندر. ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تصلوا الی القبور ولا تجلسوا علیہا, قبروں کی طرف رخ کر کے نہ تو نماز پڑھو اور نہ قبروں کے اوپر مجاور بن کر بیٹھو. یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں اتنی سختی آپ نے اپنائی. آپ نے فرمایا لئن یجلس احدکم علی جمرہ فتحرق ثیابہ کہ اگر تم میں سے کوئی شخص آگ کے انگارے کے اوپر بیٹھے اور وہ انگارہ اس کے کپڑے کو جلا دے اور اس کے بعد ہے فتخلص الی جلدہ, اس کا چمڑا بھی جل جائے, خیر لہ من ان یجلس علی قبر, تو یہ اس بات سے بہتر ہے کہ وہ کسی قبر کے اوپر مجاور یا گدی نشین بن کر بیٹھے. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. ایسے ہی امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں
ولا نرى أن يزاد على ما خرج منه ونكره أن يجسس أو يطين لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تربيع القبور وتسيسها وبه ناخذ وهو قول أبي حنيفة. امام محمد جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں فرماتے ہیں کہ ہم اس کو مناسب نہیں سمجھتے کہ قبر سے جو مٹی نکلتی ہے اس سے زائد مٹی اس کے اوپر ڈالی جائے، اور ہم اس بات کو ناپسند کرتے ہیں کہ قبر کو پختہ کیا جائے یا مٹی سے لیپا جائے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کو مربع بنانے اور چوکوڑ بنانے، قبر کو پختہ بنانے سے منع فرمایا ہے. یہی ہمارا مذہب ہے اور یہی امام ابو حنیفہ کا قول ہے. اور میرے دوستو، فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ سابق علماء جب کہیں کہ ہم مکروہ سمجھتے ہیں تو مکروہ سے مراد مکروہ تحریمی ہے، یعنی اس چیز کو حرام سمجھتے ہیں. ایسے ہی قاضی خان حنفی فرماتے ہیں ولا يجسس القبر لما روي عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم انه نهى عن التسييس وعن البناء فوق القبر، اور قبروں کو پختہ نہ بنایا جائے اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کو پختہ بنانے اور قبر کے اوپر عمارت بنانے سے منع فرمایا ہے. یہ فتاوی قاضی خان جلد 1 صفحہ نمبر 92 کے اوپر ہے. ملا علی قاری حنفی رحمہ اللہ نے کہا وَهِيَ مَا أَنْكَرَهُ أَئِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ كَالْبِنَاءِ عَلَى الْقُبُورِ وَتَجْسِيسِهَا، اور انہی بدعت و ضلالت میں سے وہ چیزیں ہیں جن کا انکار ائمہ مسلمین نے کیا ہے، جیسے کہ قبروں کے اوپر عمارت بنانا یا قبروں کو پختہ کرنا. یہ مرقات جلد 1 صفحہ نمبر 246 کے اندر ہے. ایسی علامہ ابن عابدین حنفی فرماتے ہیں اما البناء فلم ارى من اختار جوازه، قبر کے اوپر پختہ عمارت بنانے یا قبر کو پختہ کرنے کے بارے میں میں نہیں جانتا کہ کسی عالم نے جائز قرار دیا ہو. یہ شامی جلد 1 صفحہ نمبر 101 کے اوپر ہے. ایسے ہی میرے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کے اوپر چراغ جلانے سے، چراغاں کرنے سے منع فرمایا ہے. عن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زائرات القبور والمتخذین علیہ المساجد والسرج. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کی زیارت کرنے والی خواتین کے اوپر لعنت بھیجی ہے، اور وہ لوگ جو قبروں کے اوپر سجدہ گاہ بناتے، عبادت گاہ بناتے، اور جو قبروں کے اوپر چراغاں کرتے، چراغ جلاتے ہیں، ان سب کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے. یہ حدیث ابو داؤد جلد 2 صفحہ نمبر 105 اور نسائی جلد 1 صفحہ نمبر 222 کے اندر ہے. علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا ہے. ایسے ہی فتاوی عالمگیری کے اندر ہے وَإِيقَادُ النَّارِ عَلَى الْقُبُورِ مِن رُسُومِ الْجَاهِلِيَّةِ، قبروں کے اوپر چراغ جلانا یہ جاہلیت کی رسم و رواج میں سے ہے. عالمگیری جلد 1 صفحہ نمبر 178. ایسے ہی میرے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے اوپر میلہ لگانا اور عرس لگانے سے منع فرمایا ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تجعلوا بیوتکم قبورا ولا تجعلوا قبری عیدا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے گھروں کو قبر نہ بناؤ اور میری قبر کو عید کا موسم نہ بناؤ، اس کے اوپر میلہ نہ لگاؤ. یہ نسائی جلد 2 صفحہ نمبر 281 کے اوپر ہے. علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے. اس حدیث کی
تشریح میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں اقول هذا اشارۃ الی سد مدخل التحریف کما فعل اليہود والنصارى بقبور انبیائهم وجعلوها عیدا وموسما بمنزلۃ الحج۔ میں کہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ شرک و بدعات اور تحریف کے دروازے کو بند کیا جائے، جیسا کہ یہود و نصارہ نے انبیاء کرام کی قبروں کے ساتھ کیا کہ انہیں عید کی طرح ان کے اوپر اکٹھے ہونے لگے اور حج کے موسم کی طرح قبروں کا موسم بنا دیا۔ یہ حجت اللہ البالغہ جلد 2 صفحہ نمبر 77 کے اوپر ہے۔ ایسے ہی قاضی ثناء اللہ حنفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں لا يجوز ما يفعله الجهال بقبور الاولیاء والشهداء من السجود والطواف حولها واتخاذ السرج والمساجد اليها ومن الاجتماع بعد الحول كالعياد ويسمونه عرسا، کہ جو قبروں کے ساتھ اولیاء بزرگان دین اور شہداء کی قبروں کے ساتھ جاہل لوگ کرتے ہیں، یہ سب کے سب حرام ہے، جائز نہیں ہے، جیسے کہ سجدہ کرنا، قبروں کا طواف کرنا، قبروں کے اوپر چراغ جلانا، قبروں کے اوپر مسجد بنانا اور سال سال جمع ہونا جس کو عرس کہتے ہیں، عرس کے نام کے اوپر اکٹھا ہونا۔ میرے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کے دروازے کو روکنے کے لیے اونچی قبر کو ڈھا دینے کا حکم دیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں فوجی افسر ابو الحیاج اسدی سے کہا۔ ابو الحیاج اسدی بیان فرماتے ہیں قال علی علی الا ابعثک الا ما بعثنی علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کیا میں تجھے اس مشن کے اوپر، اس مہم کے اوپر نہ بھیجوں جس کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا تھا، اور وہ کیا ہے اللہ تجد تمثالا الا تمستہ، کہ جب کوئی ایک حدیث میں تصورن کا لفظ آیا ہے کہ جب کوئی تصویر نظر آئے تو اس سے مٹا دینا، ولا قبرا مشرفا الا سویتا، اور جب کوئی اونچی قبر نظر آئے تو اس سے برابر کر دینا۔ اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، جلد 1 صفحہ نمبر 312۔ امام نووی رحمت اللہ علیہ اس حدیث کی شرح کے اندر لکھتے ہیں کہ ان سنت ان القبر لا يرفع على الارض رفعا كثيرا بل يرفع نحو شبر، کہ سنت یہ ہے کہ قبر زمین سے زیادہ اونچی نہ کی جائے بلکہ صرف ایک بالشت اسے اونچا کیا جائے۔ اور یہ صحیح مسلم، شرح صحیح مسلم جلد 1 صفحہ نمبر 312 پر ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو برابر کرنے کا حکم دیا وہ یہ کہ عام قبروں کی طرح کر دیا جائے، یعنی ایک بالش سے زیادہ اونچی کوئی قبر نہ رہنے پائے۔ امام نووی رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے امام شافعی رحمہ اللہ کا ایک قول نقل کیا ہے۔ کہتے ہیں قال الشافعی فی الام ورأیت الائمة بمکہ یأمرون بہدم ما یبنى ویؤید الہدم قولہ ولا قبرا مشرفا الا سویتا۔ امام شافعی نے اپنی کتاب کے اندر کہا ہے کہ میں نے مکہ کے اندر ائمہ کرام کو دیکھا، قبروں پہ اگر کوئی عمارت بنی ہو تو اسے ڈھا دینے کا حکم کرتے تھے، اور قبر کے اوپر بنی عمارت کو ڈھانے کا جو حکم ہے اس کی تائید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث کرتی ہے، جس کا حکم حضرت علی نے ابو الحیاج اسدی کو دیا ولا قبرا مشرفا الا سویتا، کہ جب بھی کوئی قبر اونچی نظر آئے تو اسے ڈھا دینا، برابر کر دینا۔ علامہ ابن حجر مکی لکھتے ہیں تجب المبادرۃ الی ہدمھا وہدم القباب التی علیہا، قبر پہ بنی عمارت اور قبر کے اوپر جو قبے بنے ہوئے ہوں ان کو ڈھا دینا ضروری ہے، اور ان کو ڈھانے کے اندر جلدی کرنی چاہیے۔ یہ کتاب الزواجر صفحہ نمبر 163 کے اوپر ہے۔
ملا علی قاری حنفی تو یہاں تک لکھتے ہیں کہ یجب الحدم و ان کان مسجدہ، قبر کے اوپر گرچہ مشرکین نے مسجد بنا رکھی ہو اسے ڈھا دینا، اس مسجد کو ڈھا دینا یہ واجب ہے، اس لیے کہ مسجد زرار کی طرح ہے۔ یہ مرقات جلدوم صفحہ نمبر 372 کے اوپر ہے۔ اور میرے دوستو، اللہ تعالی جنت دے شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ کو کہ جب ترکوں نے اپنے دور حکومت کے اندر اس پاک اور مقدس سرزمین کو بھی شرک سے گدلا کرنے کی کوشش کی اور بہت سی قبروں کے اوپر مزار بنا دیا، جن مزاروں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈھانے کا حکم دیا تھا، عرب کی سرزمین کو شرک و بدعت سے پاک کرنے کا حکم دیا تھا، ترکوں نے اپنے دور حکومت کے اندر اس سرزمین کو بھی ناپاک کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ جو توحید پرست تھے، انہوں نے اپنے دور کے اندر علماء کرام سے فتویٰ لے کر یہاں بنے ہوئے تمام مزاروں کو ڈھا دیا۔ تو بہت جگہوں سے، ہندوستان سے بھی اور دیگر ملکوں سے بھی قبر پرست مولویوں کی ایک ٹیم آئی، ایک جماعت آئی اور شاہ عبدالعزیز سے مل کر ان لوگوں نے کہا کہ جو قبروں کو آپ نے ڈھاہا ہے اسے دوبارہ بنا دیں، یا جو باقی رہ گئے ہوں ان قبروں کے اوپر بنے مزاروں کو نہ ڈھائیں، یہ اولیاء کرام اور بزرگان دین کی قبریں۔ تو میرے دوستو یاد رکھیں، یہ توحید پرست جن کے سینے میں قرآن و سنت کی تعلیم تھی، قرآن و سنت سے محبت، قرآن و سنت کی نشر و اشاعت کا جذبہ، توحید کے پرچم کو لہرانے کا جذبہ تھا، انہوں نے کیا جواب دیا تھا؟ کہا کہ قرآن مجید سے کوئی ایک آیت دکھلا دو یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی صحیح فرمان سامنے لے آؤ جو اس مزار کی تائید کرے۔ تو کہا رب کی قسم ہے یہاں جتنی قبریں ہیں سب کے اوپر میں سونے کا مزار بنا دوں گا۔ کہا یہ تو جو ڈھائے پتھر کے تھے، اینٹ کے، کہا تمام قبروں کے اوپر اگر قرآن سے کوئی ایک آیت پیش کر دو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایک حدیث سامنے دکھا دو کہ قبر کے اوپر مزار بنانا چاہیے، پختہ قبر بننی چاہیے، تو کہا رب کی قسم ہے یہاں جتنی قبریں ہیں سب کے اوپر میں سونے کا مزار بنا دوں گا۔ سارے علماء خاموش ہو گئے اور دم دبا کر کے بھاگ گئے۔ لیکن اس وقت کے معروف مسلمان لیڈر مولانا ظفر علی خان نے اپنے اخبار زمیندار کے اندر شاہ عبدالعزیز کے اس اقدام کو سراہا، اور جو شاہ عبدالعزیز نے جواب دیا تھا اس کی تائید کرتے ہوئے کہا کہ علماء کو چاہیے کہ شاہ عبدالعزیز کی طرح شرک و بدعات کو ختم کرے، اور جو ہمارے یہاں قبروں کے اوپر مزار بنے ہوئے ہیں ہمارے یہاں بھی حکمرانوں کو چاہیے کہ ان مزاروں کو ڈھا دے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، آئیے دیکھیں کہ کس طریقے سے یہ امت گمراہ ہو چکی ہے، اور کیسے کیسے مزاروں اور کیسی کیسی درگاہوں کی پوجا اور عبادت آج اس امت کے اندر شروع ہو چکی ہے۔ میرے دوستو، ہمارے ہندو پاک کے اندر تو مزاروں کی کمی نہیں ہے، اور ہم سب وہیں کے رہنے والے جانتے ہیں، کہیں دستگیر کا مزار ہے، کہیں گنج بخش کا، کہیں مشکل کشا کا، کہیں لاہوری کا، تو کہیں اجمیری کا، اور مزاروں سے ہمارا ملک بھرا ہوا ہے۔ دنیا کے اندر آپ دیکھیں گے صحابہ کرام کے نام پر بہت سے جھوٹے مزار بنے ہوئے ہیں، جہاں صحابہ گئے بھی نہیں، جو صحابی کا جس ملک میں جانا صادر بھی نہیں، ثابت بھی نہیں ہے، اس ملک کے اندر مزار پایا جاتا ہے، اور یہ سب مزار جھوٹے ہیں۔ ایسے ہی حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پہ دیکھیے کتنے مزار ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ امام حسین ایک تھے، لیکن ان کا ایک مزار کربلا کے اندر ہے،
5 سے زائد مزار مصر کے کئی شہروں میں ہے، ایران کے اندر ایک مزار ہے، پاکستان کے اندر ایک مزار ہے، اور ہندوستان میں بھی ان کا مزار پایا جاتا ہے۔ غور کیجئے مسلمانوں کہ آج کیا حال ہے کہ ایک شخص اور اس شخص کا مزار کئی ملکوں کے اندر کہاں کہاں دفن ہوئے۔ ایسے ہی امام حسین کے سر کا مزار دمشق کے اندر پایا جاتا ہے، کوفہ اور نجف کے مابین مقام حنانہ کے اندر پایا جاتا ہے، اور ایک مزار کربلا کے اندر پایا جاتا ہے۔ اور یہ شیعہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ امام حسین کا سر ان کی والدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بغل میں جنت البقیع میں بھی مدفون ہے۔ تو غور کریں، جبکہ صرف سر کا مزار ان ملکوں کے اندر پایا جاتا ہے۔ ایسے ہی میرے دوستو، جزائر کے اندر مسلمان ایک قبر کا طواف کرتے تھے۔ ایک بزرگ نے بتلایا کہ میں جانتا ہوں کہ اس قبر کے اندر ایک نصرانی شخص کو دفن کیا گیا تھا، یہ کوئی ولی پیر نہیں ہے۔ مسلمانوں کے اندر شک شبے پیدا ہوئے تو کچھ لوگوں نے کھودنے کی جسارت کی۔ جب قبر کو کھودا گیا تو اس قبر سے سلیب نکلا، یعنی صحیح میں ایک نصرانی کرسچن کو دفن کیا گیا تھا، اور اس کی قبر کے اوپر مسلمان مزار بنا کر طواف کرتے تھے۔ ایسے ہی مصر کے بلدیہ نے راستے سے ایک مزار کو ہٹانا چاہا۔ مصر میں ایک مزار راستے کے اوپر پڑتا تھا، ٹرافک پرابلم کی وجہ سے بلدیہ نے اس کو ہٹانا چاہا۔ تو علماء سے فتویٰ لینے کے بعد جب اس مزار کے بارے میں حکم ہوا کہ اس لاش کو پھر دوسری جگہ پہ منتقل کر دیا جائے، تو جب اس سے کھودا گیا تو اس میں سے گدھے کی ہڈیاں نکلی، اور یہ وہاں کے اخباروں میں چھپا تھا کہ اس کے اندر، اس مزار کے اندر گدھے کی ہڈیاں تھیں۔ ایسے ہی میرے دوستو، مصر میں مسلمان اور نصارہ سانتا تریزا پادری کی قبر پہ بنے گرجا میں جا کر تبرک حاصل کرتے ہیں، اور مسلمان نصارہ بھائی بھائی ہو کر دونوں اس پادری کے مزار کے اوپر جاتے ہیں۔ ایسے ہی مصر میں ابو ناعون نامی ایک مزار ہے جو وہاں کے مورخین نے لکھا ہے کہ فرعون کے زمانے کا ایک بت ہے، جس بت کے اوپر یہ مزار بنا ہوا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے مجموع فتاوی جلد 27 صفحہ نمبر 460 کے اوپر لکھا ہے کہ دمشق میں ایک مزار ہے جس سے لوگ ابی بن کعب کا مزار کہتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ حضرت ابی بن کعب دمشق گئے ہی نہیں، اور وہاں کے مورخین نے ثابت کیا ہے کہ یہ ایک نصرانی کا مزار ہے۔ ایسے ہی شیخ الاسلام نے مجموع فتاوی جلد 27 صفحہ نمبر 459 کے اوپر لکھا ہے کہ فرات کے کنارے دو ساتھی بہت دور سے چل کر کے آئے، اور دونوں نے مل کر کے ایک مزار بنایا، اور لوگوں کے اندر ہنگامہ کیا کہ اس مزار کے اوپر یہ مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ تو دور دراز سے لوگ آنے لگے اور اس مزار کا طواف کرنے لگے۔ لین دین کے اندر جب بہت زیادہ پیسے اس مزار کے اوپر آنے لگے تو دونوں ساتھیوں کے اندر اختلاف ہوا۔ جب دونوں میں جھگڑا ہوا تو دوسرے ساتھی نے کچھ ہی فاصلے کے اوپر ایک مزار بنایا اور اس کا نام رکھا حضرت عبد الرحمن بن عوف کا مزار، یہ صحابی ہے، اور کہا کہ میں نے خواب کے اندر دیکھا ہے، فلاں بزرگ نے کہا کہ اس جگہ کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبد الرحمن بن عوف مدفون ہیں، یہاں مزار بناؤ، تو ہم نے یہاں پہ مزار بنائے، اور اس کا کاروبار بھی شروع ہو گیا۔ ایسے ہی میرے دوستو غور کیجئے، اور آپ سب کے ساتھ بنگلہ دیشی ساتھی لوگ رہتے ہیں، میں بھی ڈھاکہ گیا ہوں، لیکن میں نے صرف ایک مزار کو دیکھا، لیکن اخباروں کے اندر مشہور ہے، ساتھیوں سے بھی پوچھا ہوں تو دیکھیں بنگلہ دیش کے صرف ڈھاکہ شہر کے اندر ایک مزار ہے، اس کا نام ہے کتا شاہ، ایک مزار ہے اس کا نام ہے گدھا شاہ، اور ایک مزار ہے اس کا نام ہے سانڈے شاہ، اور ایک مزار ہے اس کا نام ہے کچھوا شاہ، اور ایک مزار ہے اس کا نام ہے مچھلی شاہ،
اور ایک مزار ہے اس کا نام ہے گھڑیال شاہ، اور یہ ہر مزار کے اوپر ایک چھوٹا سا تالاب بنا ہوا ہے، اس تالاب کے اندر مچھلیاں ہیں، بہت بہت دنوں کی مچھلیاں، ایک تالاب کے اندر گھڑیال ہے، تو یہ مچھلی شاہ، گھڑیال شاہ، تو کتا شاہ، گدھا شاہ، سانڈے شاہ، کچھوا شاہ، مچھلی شاہ، گھڑیال شاہ، یہ صرف ڈھاکہ کے اندر، بنگلہ دیش کی راجدھانی ڈھاکہ کے اندر۔ ایسی عمان کے قریب ایک مزار ہے جس سے خنزیر شاہ کہا جاتا ہے، اس کے اندر ایک ولی مدفون ہے جو خنزیر حقیقت میں تھا، اور وہ بری خنزیر تھا، خشکی میں رہنے والا، اور اسے مار کر کے وہاں پر دفنایا گیا تھا۔ تو میرے دوستو، اور یہ سارے قسم قسم کے جو مزارات بنائے گئے، اس کی وجہ صرف یہ کہ لوگوں کے مال لیے جائیں، پیسے کمائے جائیں، تجارت اصل مقصد ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کو سورہ توبہ کی 34 نمبر آیت کے اندر بیان کیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ، کہ اے ایمان والو یاد رکھو بہت سے یہودی اور نصرانی، یہ پادری اور علماء لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے، حق راستے سے روکتے ہیں، اور اصل مقصود ہے اس امت کو ڈرانا کہ یہ امت یہود و نصارہ کی طرح لوگوں کے مال حرام طریقے سے نہ کھائے اور پھر لوگوں کو حق راہ سے نہ روکے۔ میرے دوستو، آج آپ دیکھیں جو گدی نشین لوگ ہیں، جو مجاور ہیں، کوئی کروڑ پتی ہے، کوئی ارب پتی ہے، کوئی محلات کا مالک ہے، کوئی دولت ملک کے اندر رہنے والے شہزادوں سے بھی آگے بڑھا ہوا ہے، اور جو مزاروں کے اوپر آمدنی آتی ہے اس کے کئی ذرائع ہیں، کوئی ہدیہ تحفہ کے نام پر دیتا ہے، کوئی وقف کر دیتا ہے اپنی جائیداد کو فلاں مزار کے نام پر، کوئی سالانہ وقف کرتا ہے کہ سال میں ہم فلاں بابا کے مزار پہ اتنی رقم دیں گے، کوئی صدقہ کے نام پہ، کوئی نذر و نیاز کے نام پر، کوئی شکرانے کے نام پر، یہ ہر طرح سے اس کے اندر دولت آتی ہے۔ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے دور میں، عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے مزار کے بارے میں آیا ہے کہ دور عثمانی کے اندر جو لوگ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے مزار پہ نذر و نیاز چڑھاتے تھے، صدقہ خیرات کرتے تھے اور وقف کرتے تھے، تو اس وقت جو حرمین شریفین کے اوپر خرچ آتا تھا اس سے کئی گنا بڑھ کر کے اس مزار کی آمدنی تھی۔ حرمین شریفین پہ جو سال کے اندر دور عثمانی میں خرچ آتا تھا اس سے کئی گنا بڑھ کر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے مزار سے آمدنی آتی تھی۔ اور میرے دوستو، آپ سب جانتے ہیں لاہور کی قبرستان میانی صاحب جو انار کلی سے اچھرا تک ہے، پاکستان کے رہنے والے ساتھی لوگ جانتے ہوں گے۔ لاہور کے اس مزار کے بارے میں چند سال پہلے وہاں کے اردو اخبار کے اندر لوگوں کی شکایت آئی تھی اور لوگوں نے حکومت سے شکایت کی تھی، اور اس کے اندر جو تجارت ہو رہی وہ کیا، آپ غور کریں، کچی قبر کا ریٹ 500 سے 5000 تک، اور پختہ قبر 10,000 سے لے کر 50,000 تک۔ اگر اس قبرستان میں آپ کسی کو دفناتے ہیں اور اس پہ مزار بنانا چاہتے، پختہ قبر بنانا چاہتے، تو اس کی قیمت 10,000 سے 50,000 تک وہ آپ سے لے سکتے ہیں۔ چھت والی قبر 30,000 اور گنبد بنانے کے اوپر 50,000۔ یہ صرف میانی صاحب قبرستان کا یہ حال ہے جو کہ لاہور کے اندر ہے، اور یہ قبرستان انارکلی سے لے کر اچھرا تک پھیلا ہوا ہے۔ تو میرے دوستو، آخر غور کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو شرک و بدعت سے کس قدر روکا ہے، کس قدر ڈرایا ہے کہ یہ امت جو توحید پرست ہے، توحید کا پرچم پھیلانے کے لیے روئے زمین کے اوپر بھیجی گئی ہے، یہ امت کس قسم کے خرافات اور بدعات کے اندر ڈوبی ہوئی ہے۔ غور کیجئے، کم و بیش
1,24,000 انبیاء کرام روئے زمین کے اوپر بھیجے گئے، لیکن ان میں سے صرف 14-15 انبیاء کرام کی قبروں کا پتہ چلتا ہے، اور ان میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے علاوہ ساری قبروں کے اندر اختلاف ہے کہ یہاں پر انتقال ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا۔ یعنی انبیاء میں سے جو صحیح قبر دلیل کے ساتھ ثابت ہے وہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے، باقی 14-15 قبروں کا نام مورخین نے لیا ہے لیکن سب کے اندر اختلاف ہے۔ تو میرے دوستو غور کریں کہ اگر قبروں کے اوپر مزار بنانا یا قبروں کو پختہ کرنا اگر یہ طریقہ ہوتا، شریعت کا طریقہ ہوتا، تو یہ انبیاء کرام کی قبریں بھی موجود ہوتی، صحابہ کرام کی قبریں ہمارے سامنے موجود ہوتی، اور صحابہ کرام کہیں بھی کسی ملک کے اندر جاتے تھے ان کی تاریخ سے یہ ثابت ہے کہ جب بھی کوئی اونچی قبر دیکھتے تھے تو اسے ڈھا دیتے تھے۔ اپنے ساتھی کو جب دفن کرتے تھے تو کہتے تھے اس قبر سے اور مٹی ہٹا دو، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کو پختہ کرنے یا اسے اونچی کرنے سے منع فرمایا ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، ضرورت تو اس بات کی ہے کہ ایک پروگرام صرف اس کے اوپر ہو کہ جو قبر پرست لوگ جو دلیلیں دیتے، جو شبہات پیش کرتے ہیں، ان کے پاس جو شکوک ہیں ان کا جواب دیا جاتا، لیکن چونکہ وقت بہت کم ہے اس تفصیل میں جانا مناسب نہیں ہوگا۔ لیکن خاص طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو دلیل کے اندر پیش کیا جاتا ہے کہ اس کے اوپر عمارت ہے، تو میرے بزرگوں اور دوستو آپ سب جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب اختلاف ہوا صحابہ کرام کے اندر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں دفن کیا جائے، تو بعض صحابہ کرام نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ نبی جہاں پر فوت ہو جائے نبی کو وہیں دفن کیا جائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں آپ اللہ کو پیارے ہوئے، اسی لیے اسی جگہ کے اوپر صحابہ کرام نے اتفاق کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی حجرے کے اندر دفن کیا۔ حجرہ پہلے سے موجود تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث ہونے کی وجہ سے انہیں وہاں دفن کیا گیا۔ پھر حضرت ابو بکر اور عمر یہ کافی نبی سے محبت ہونے کی وجہ سے نبی کی قبر کے ساتھ جانے کو پسند کیا، ورنہ میرے دوستو اور صحابہ بھی وہاں دفن ہو سکتے تھے اور صحابہ کی قبروں کے اوپر بھی عمارت بنائی جا سکتی تھی۔ لیکن غور کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ کوئی عمارت نہیں بنی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو پختہ نہیں کیا گیا، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی حفاظت کے لیے چند میٹر فاصلے کے اوپر 557 ہجری میں سلطان نور الدین شہید بن محمود زنگی نے دیوار قائم کر دی کہ کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لاش کو نہ لینے پائے اور توہین نہ کرنے پائے۔ یہود و نصارہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لاش کو اندر سے کھینچنے کی سازش رچی تھی، تو اس وقت 557 ہجری میں سلطان نور الدین شہید بن محمود زنگی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر سے ہٹ کر کچھ میٹر کے اوپر دیوار کھڑی کر دی۔ ایسے ہی 678 ہجری کے اندر سلطان قلاؤن صالحی نے یہ جو آپ سبز گنبد دیکھ رہے ہیں اس سبز گنبد کو بنوایا تھا۔ یہ دیکھیں 678 ہجری کا واقعہ ہے۔ یہ صحابہ کرام کے زمانے میں، تابعین کے زمانے میں، ائمہ کرام کے زمانے میں ایسا نہیں ہوا۔ شاہ عبد العزیز سے بھی علماء کرام میں سے کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے اوپر جو گنبد بنا ہوا ہے اسے توڑ دیا جائے، لیکن علماء کرام نے اس امت کے اندر اختلاف نہ ہو، انتشار نہ ہو، لوگ اختلاف کے اندر نہ پڑ جائیں، اس کو نظر سامنے رکھتے ہوئے یہ فتویٰ دیا کہ یہ قبر اب جیسی ہے اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے اور اس کو نہ ڈھا
کہا جائے، چونکہ اس امت کے اندر بہت ہی زیادہ جہالت ہے اور یہ لوگ اختلاف کے اوپر اتر جائیں گے۔ میرے دوستو، آج آپ دیکھیں مسلمانوں کا کیا حال ہے، اللہ تعالیٰ کے گھر کا لحاظ نہیں رکھتے، مسجد کا لحاظ نہیں ہے، خانہ کعبہ کی طرف کھڑے اور بیٹھ کر پیشاب کرتے ہوئے ان کے رونگٹے کھڑے نہیں ہوتے، لیکن قبرستان جب جاتے، کسی مزار کے اوپر جاتے اور مزار سے جب واپس جاتے ہیں تو یہ الٹے پاؤں واپس جاتے ہیں کہ کہیں اس کے اندر مدفون انسان کہیں ناراض نہ ہو جائے۔ ایسے ہی میرے دوستو، خانہ کعبہ کو ویران کرنے کی کوشش کی گئی، جس طرح خانہ کعبہ کا طواف ہوتا ہے، قبر کا طواف کیا گیا، خانہ کعبہ ہی کی طرف قبر کے اوپر چادریں چڑھائی گئیں اور وہاں دیکھیں عورتوں کا ہجوم ہوتا ہے۔ ایسے ہی میرے دوستو، یہ غور کرنے کا مقام ہے کہ جب ایک شخص کی لاش چارپائی کے اوپر ہو اور یہ مسلمان جنازے کی نماز پڑھے تو ذرا غور کیجئے، جنازے کی نماز میں تو اسلام نے ہمیں رکوع اور سجدہ کرنے سے روک دیا کہ خبردار، تیرے سامنے تیرے بھائی کی لاش پڑی ہوئی ہے، اگر تو اس کے سامنے رکوع کرے گا، سجدہ کرے گا تو ایک جاہل سمجھے گا کہ یہ مسلمان مردے کے سامنے رکوع کرتا ہے، مردے کے سامنے سجدہ کرتا ہے۔ لیکن جب یہ لاش زمین کے اندر چلی گئی، اس کے اوپر کئی من مٹی ڈال دی گئی، تو پھر تم اس کے اوپر سجدے کرنے لگے، اس کے اوپر رکوع کرنے لگے، بھلا تمہاری عقل کہاں چلی گئی؟ اے میرے دوستو، یاد رکھو، تمہارے اس اسلام نے مزاروں کی اور علماء اور بزرگان دین کے تقدس نے اسلام کے اندر آنے سے بہت سے لوگوں کو روک رکھا ہے۔ آپ بہت سے لوگوں کو دیکھیں گے، شیعہ ایران کے شیعہ کو دیکھ کر، ایران کے مزاروں کو دیکھ کر اسلام قبول نہیں کیا، جبکہ اس وقت یورپ اور امریکہ کے بہت لوگ مسلمان ہونا چاہتے تھے، لیکن کہا مسلمانوں کا یہ حال ہے۔ ایسے ہی میرے دوستو، بہت ہی مشہور ہے، مہاتما گاندھی نے جب اجمیر جا کر خواجہ معین الدین چشتی کی قبر کی زیارت کی اور وہاں کچھ مانگنے کے لیے گئے، مسلمانوں نے دعوت دی تھی کہ یہاں سے ہندو مسلم ایک ہونے کا نعرہ لگایا جا سکتا ہے، تو خواجہ معین الدین چشتی کے دربار پر جب مہاتما گاندھی گئے تو مہاتما گاندھی نے اس وقت کہا تھا کہ مجھے یاد ہے، میں شک میں تھا جب مسلمانوں کے بارے میں پڑھتا تھا، اسلام کے بارے میں پڑھتا تھا، تو میں شک میں تھا کہ میں غلط دھرم کے اوپر ہوں، میرا دھرم غلط ہے، لیکن آج خواجہ کے دربار پہ آ کر، خواجہ کی درگاہ پہ آ کر میرا شک دور ہو گیا اور میں سمجھتا ہوں کہ میں مسلمانوں سے اچھا ہوں، کیونکہ میرا خدا یا تو بیٹھا ہوا ہے یا کھڑا ہے، لیکن مسلمانوں کا خدا تو سویا ہوا ہے۔ کہا ہمارے مندروں میں یا تو جو بت ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں یا کھڑے ہیں، ہم تو کم سے کم سجدے کرتے، عبادت کرتے تو ان بیٹھے اور کھڑے بتوں کے سامنے، لیکن یہ مسلمان اس شخص کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں جو قبر کے اندر لیٹا ہوا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ میرا دھرم صحیح ہے۔ غور کیجیے، یہ اسلام سے کس نے روکا؟ ہمارے اور آپ کے غلط کردار نے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ مسلمانوں کے لاکھوں کروڑوں روپے جو مزاروں کے اوپر خرچ کیے جاتے ہیں، میرے بزرگوں اور دوستوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ کتنے مسلمان غریب اور فقیر ہیں، کتنی ہماری بہو اور بیٹیاں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کے بھیک مانگتی ہیں، لیکن بہت سے مسلمان مفلس جہاں میں ترستے ہیں روٹی کو، جاڑے میں مرتے، قبر پہ چڑھاتے ہو چادر پہ چادر، گجیڑی اڑاتے ہیں مرغے پہ مرغے، یہاں چادر پہ چادر ہے، مرغے پہ مرغے ہے، اور کتنے ہمارے مسلمان ہیں جو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کے بھیک مانگتے ہیں۔ ایک وقت تو یہ تھا کہ مسلمان توحید کا پرچم ہاتھ میں لے کر غیروں کو للکارتا تھا کہ ہمارا دھرم صحیح ہے، اور آج ہمارا کردار اتنا گندا ہوا، ایک دن ہم کہہ سکتے تھے کہ یہ غیر مسلم ہر کنکر کو شنکر کہتے ہیں، ہر اچھی چیز کو پوچھتے ہیں، لیکن میرے دوستو آج تمہاری غیرت کہاں چلی گئی کہ کوئی شاہ طوطا، کوئی شاہ کتا، کوئی شاہ لنگڑا، کوئی بے شرم ہے، یہ لاچار دیتے ہیں اولاد تم کو۔ یہ کیسا عقیدہ، یہ کیسا دھرم ہے؟ آج تمہارے اندر بھی کتا شاہ اور گدھا شاہ اور خنزیر شاہ آج تمہارے اندر ہیں۔ اے مسلمان
مسلمانوں، جس کے ہاتھ میں قرآن و سنت ہو، جو اس روئے زمین کے اوپر توحید کا پرچم لہرائے کے لیے بھیجے گئے ہو، آج تمہارا یہ حال ہے کہ گندی سے گندی چیزوں کا مزار بنا کر اور ان سے تم لو لگائے ہوئے ہو۔ اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ ہی داتا ہے، اللہ سب کچھ دینے والا ہے، اللہ سے لو لگاؤ۔ اور اے میرے بزرگوں اور دوستو، جن کو اللہ تعالیٰ نے اس پاک سرزمین کے اندر توحید کی نعمت عطا فرمائی ہے، آپ کے اوپر ضروری ہے کہ توحید کی دعوت کو اپنے اندر عام کریں، دوستو احباب کے اندر عام کریں، اور آپ کہیں کہ اس توحید کی امانت ہمارے سینے میں ہے، اس کو ہم پھیلائیں گے اور شرک و بدعات کو اس روئے زمین سے ختم کریں گے۔ میرے دوستو، وقت چونکہ زیادہ ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو قرآن و سنت کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو مسلمانوں کے اندر یہ گھناؤنے کردار پیدا ہو گئے ہیں، شرک و بدعات پھیلے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے مسلمانوں کو نجات دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر۔ شیخ سلیم ساجد حفظہ اللہ نے قبروں کی عبادت، بلکہ عبادت نہیں تجارت یا قبر پرستی کے سلسلے میں جو باتیں وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کی ہیں، الحمدللہ ہم لوگوں کی نگاہ کھولنے کے لیے، آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہیں۔ شیخ نے یہ بھی کہا کہ آج قبروں کے اوپر اتنی چادریں چڑھائی جاتی ہیں، اتنے پیسے خرچ کیے جاتے ہیں، اور کتنے ایسے مردے بے گور و کفن رہتے ہیں۔ عامر عثمانی صاحب دیوبند کے ایک عالم تھے، ان کا پرچہ نکلتا تھا تجلی، اس میں انہوں نے ایک شعر لکھا تھا اسی تعلق سے کہ صرف شہر سیاست کا ماتم نہیں، ہر نگر ہر ڈگر ایک سا حال ہے، کتنی قبروں پہ چڑھتی رہی چادریں، کتنے لاشیں پڑے رہ گئے بے کفن۔ اور جیسا کہ شیخ نے علامہ حالی مرحوم کا مقدمے کے اندر، ابتدائی خطاب کے اندر ان کے مسدس حالی سے جو کچھ اشعار نقل کیے ہیں کہ کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، اور اسی طریقے سے مزاروں پہ جا جا کے مانگے دعائیں، یہ سب مشہور شعر ہے، یہ سب ساری چیزیں ہیں۔ بڑی وضاحت کے ساتھ آپ نے الحمدللہ شیخ کا خطاب سماعت فرمایا، وقت بھی کافی ہو گیا ہے، اور اب میں صدر محترم سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے صدارتی کلمات سے ہمیں اور آپ کو نوازیں، اور چند ایک سوال جواب اگر ہو تو اس کے جواب سے بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی جلد ہی اب پروگرام کے خاتمے کا اعلان کیا جائے گا اور ختم کر دیا جائے گا باذن اللہ، زیادہ وقت نہیں لے گا۔